بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان، جو کہ پاکستان میں اعلیٰ طبی تعلیم کا سب سے معتبر ادارہ ہے، 19 مئی 1962 کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برقی مرحوم کی سربراہی میں قیام پذیر ہوا۔ اس 60 سال کے عرصے کے دوران وطن عزیز کو سی پی ایس پی نے 40,000 سے زائد اسپیشلسٹ فراہم کیے اور اس وقت 30,000 سے زائد پوسٹ گریجویٹ طلباء معیاری تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سی پی ایس پی کے وفد نے صدر پروفیسر محمد شعیب شفیع اور سینئر نائب صدر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کے ہمراہ اندرون سندھ کے طبی تعلیم کے اداروں کا دورہ کیا، جس کا مقصد اداروں کا الحاق، اعلیٰ طبی تعلیم کے معیار اور مستقبل میں مریضوں کی خدمت کے معیار کی بلندی تھا۔ سی ایم ایچ پنو عاقل کے مختلف شعبہ جات کے دورے کے ساتھ صدر سی پی ایس پی نے پودا بھی لگایا اور مقامی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں معیاری سہولتوں سے آراستہ جگر کی پیوند کاری کے لیے مشہور گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، جس کا نیا نام پیر عبد القادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، کا دورہ کیا۔ وفد کا استقبال ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ابراہیم بخش بھٹی، ڈاکٹر عبد الوہاب ڈوگر نے فیکلٹی ممبران کے ہمراہ کیا۔ صدر اور سینئر نائب صدر نے پودا بھی لگایا۔ فیکلٹی سے تبادلہ خیال میں طبی تعلیم کے معیار، سب سینٹر کے قیام، طبی شعبوں کے الحاق سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اسی شب وفد نے لاڑکانہ ریجنل سینٹر کا دورہ کیا اور ریجنل ڈائریکٹر پروفیسر شیر محمد کی خدمات کو سراہا۔ سینئر اساتذہ، فیلوز اور سپروائزرز کے ساتھ نشست کا اہتمام کیا گیا اور ادارے کی مزید بہتری کے لیے مؤثر تجاویز پر لائحہ عمل زیر بحث آیا۔ موقع پر سینئر نائب صدر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے سامعین کو سی پی ایس پی کی ریسنٹ اپڈیٹ سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہ لیجنڈز تھے جنہوں نے 1962 میں کالج کو اسٹیبلش کیا اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان سے یہ 50 ہمارے جو مہربان تھے، یہ فاؤنڈر فیلو آف کالج ہے اور دس از دا کرنٹ کونسل۔ کالج کا چارٹر، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ اس میں ٹیچنگ ہے، ٹریننگ ہے، مانیٹرنگ ہے، ایگزامینیشن ہے، ریسرچ ہے، اور کالج کی دیز آر دا کرنٹ اپڈیٹس۔ آج کے دن تک 42,421 فیلوز کالج نے اسپیشلسٹ دیے، جس کے 30,000 پلس فیلوز ہیں، 11,000 پلس ممبر ہیں، اور آپ کے جو فیلوشپ پروگرام ہیں وہ اس وقت 78 کے قریب ہے۔ 46 آر فرسٹ فیلوشپ اینڈ ریسٹ آر سیکنڈ فیلوشپ پروگرام، اور جو ٹریننگ کی تعداد ہے وہ 30,000 سے زیادہ، 4,500 سپروائزر، اور یہ اسٹرکچر ٹریننگ پروگرام اس وقت کالج کا کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن ہے، جو سپروائزر ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں ان 349 ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوشن۔ دس سلائڈ از ویری امپورٹنٹ، اور اس میں یہ کہ ڈائریکٹریٹ آف نیشنل ریزیڈنسی پروگرام موجود ہے پروفیسر محمود ایاز، جو ڈائلیوشن آف ٹریننگ کی بات ہوتی ہے، کوالٹی آف ٹریننگ کی بات ہوتی ہے، اس میں ایک جنرل پرسیپشن ہے، اور کالج چاہتا بھی اسی انداز میں ہے کہ 1:8 ریشو ہو۔ اس وقت جو 30,000 ریزیڈنٹ ہیں اور 4,500 سپروائزر ہیں، تو یہ ریشو 1:5 بنتی ہے۔ ان جنرل 1:8 کے قریب ہے۔ بلوچستان میں چونکہ ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوشن صرف کوئٹہ میں ہے، تو وہاں یہ ریشو لٹل بٹ ڈسٹرب ہے۔ جہاں تک جینڈر کا تعلق ہے، انڈر گریجویٹ میں بھی ہماری بیٹیاں اور بہنیں زیادہ ہیں، پوسٹ گریجویٹ میں دے آر ناؤ 58%، 42% دے آر دا میل۔ اور اب یہ ایک چیز ہے جس میں ہمیں تبدیلی لانی ہے کہ کنسنٹریشن آف پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن از اونلی ان دا مین سٹی۔ آپ پنجاب لیں تو لاہور میں 42% ہے، آپ کے پی میں جائیں تو پشاور 66% ہے، اور سندھ کے صوبے میں کراچی 77% ہے۔ تو آپ اس آبجیکٹو کو لے کے آئے ہیں کہ آپ کے میڈیکل کالجز جس جگہ پہ ہیں، ٹریننگ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے اور کوالٹی کو مینٹین کرتے ہوئے تمام فیلوشپ پروگرام کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے۔ اور یہی بھی بلوچستان میں ہے کہ سارے ٹریننگ کوئٹہ میں ہو رہی، اور ہماری اپیل یہ ہے کہ اس کو ہم ایکسپینڈ کریں، گوادر تک لے جائیں، اور سینٹر ہم اسٹیبلش کریں۔ اور یہ جو پروونشل جینڈر وائز ڈیٹا ہے، اس میں پنجاب اور سندھ تو تقریباً ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہماری جو بہنیں ہیں ان کی تعداد پنجاب سندھ کی نسبت کم ہے۔ دس از این امپورٹنٹ سلائڈ کہ ایویلیویشن میں بھی ساتھ ساتھ چینجز آتی رہی۔ پہلے تھیری پیپر جو ہوتا تھا وہ ایک پیپر بیسڈ، اس کو آن لائن شفٹ کیا ہم نے پارٹ 1، پھر آئی ایم ایگزامینیشن، اور پھر یہ تمام
सेंटर की वीडियो कनेक्टिविटी के जरिए सेंट्रल मॉनिटरिंग हो रही है। अभी शेख मोहम्मद शेख साहब ने तस्करा किया कि एग्जामिनेशन करवाया जाए लाड़काना में, तो प्रेसिडेंट साहब ने इसको अप्रूव किया। ऐलान वही करेंगे कि जो 7 वाला लान है लाइब्रेरी को एक्सपेंड कर दिया जाए, एग्जामिनेशन ब्लॉक वहाँ बना दिया जाए और आपके प्रैक्टिकल और थियरी एग्जामिनेशन लाड़काना सेंटर में इस रीजन के हों। और एक और जो डिमांड शेख मोहम्मद साहब ने की, तो मैंने शेख साहब के कान में भी बात की। मैंने कहा शहजाद आबिद को भेज दें जहां तमाम सेंटर कनेक्टेड हैं विद वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड वी आर यूजिंग दिस वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर वेरियस मीटिंग। तो लाड़काना सेंटर को भी कनेक्ट करें और इसका ऐलान भी शेख शफी साहब करेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए शहजाद आबिद कब आ रहा है एंड व्हेन यू आर हैविंग द वीडियो कनेक्टिविटी। और जहाँ तक कन्वोकेशन का ताल्लुक है, कोविड की वजह से 2 साल नहीं करवा सके, लेकिन आगाज़ किया। फिर जो ही मौका मिला दिसंबर 2021 में आर्मी चीफ गेस्ट थे इस्लामाबाद। फिर इसके बाद कराची हम आए, आपकी हेल्थ मिनिस्टर मोहतरमा अजरा फरीदो डॉक्टर जो है हमारी हैं, शी वाज द चीफ गेस्ट। इसके बाद फिर हमारी जो इंटरनेशनल कन्वोकेशंस हैं इनमें वक्तन फ़ौक़तन हमारे प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते रहे। और अब कन्वोकेशन का दायरा इख्तियार हम वसी कर रहे हैं। कोयटा के बाद मुल्तान में हुआ, अब पेशावर में कन्वोकेशन होने जा रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 2023 की कन्वोकेशन में लाड़काना सेंटर इंक्लूडेड होगा। These are the regional center, इसमें 12 और 4 सब सेंटर्स हैं। और थोड़ा सा इंटरनेशनल की मैं बात करता जाऊँ, आपको पहले इल्म है कि हमारे सेंटर रियाज और नेपाल के सेंटर ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन करंट काउंसिल ने इस टेन्योर में एक्सपेंड किया और हमारा बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी इस वक्त सेंटर डबलिन आयरलैंड में मौजूद है। और आपको जान के खुशी होगी कि आप यूनिवर्सिटी बर्मिंघम हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का फुल फ्लैग अपना सेंटर इस्टेब्लिश हो चुका है। इंशाअल्लाह 2023 में वहाँ थियरी एग्जाम्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेंगे। ये वो सेंटर है जो आज पहली मरतबा दिखा रहे हैं आपको। ये यूके का सेंटर है जो यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में है और इसमें उसी अंदाज में एग्जामिनेशन हॉल, वर्कशॉप हॉल, क्योंकि वीएम ये है, इन तमाम सेंटर में हम वहाँ के जो बच्चे हैं उनको कराची आने की बजाय वहाँ इम्तिहान दे सकें, वहाँ मीटिंग्स हो सकें। एंड दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ एग्जामिनर है, रेसिप्रोसिटी है, एक्रेडिटेशन है, ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है। जब भी हम जाते हैं उनके एम्बेसडर से मिलते हैं, अपने एम्बेसडर से मिलते हैं और उसके बाद स्कीम स्टार्ट होती है। नेपाल जो है इंडिया के करीब कंट्री लैंडलाइक बाय इंडिया, बट नेपाल में बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारी पार्ट 1 रेगुलर इम्तिहान हो रहा है इस वक्त। और ये एग्जामिनेशन है जिसमें मैं और अस्कर भट्ट सब गए और इसका नेपाल की FCPS इज वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। इसी तरह सऊदी अरब में with FCPS qualification our fellows they are being appointed as the specialist और 5 साल के तजर्बे के साथ the consultant। और सऊदी अरब में ऑलरेडी हम इम्तिहान दे रहे हैं, ये उनके साथ मीटिंग हो रही है। और इंटरनेशनल स्कीम के बारे में जिसमें आई एम श्योर लाड़काना और इंटीरियर सिंध के बच्चों ने इसको अवेल किया। ये आयरलैंड में है और यूके में है। आयरलैंड में देर आर 11 डिसिप्लिन, यूके में तमाम 75+ डिसिप्लिन में बच्चे जा रहे हैं। देर आर 2 स्कीम, वन इज़ द जूनियर फेलोशिप स्कीम आयरलैंड के बाद एंड सेकंड इज़ द सीनियर फेलोशिप स्कीम FCPS के बाद। और साथ इंग्लिश बोलना आती हो, 7+ IELTS का स्कोर हो। दीज आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। OET का स्कोर दैट इज़ द B ग्रेड एंड IELTS का दैट इज़ दी 7+। 462 ट्रेनिंग ये इस वक्त आयरलैंड के एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। और एक स्टडी की गई, बच्चों का फीडबैक किया गया कि क्या आपको फ़ायदा होता है इस स्कीम का। तो उन्होंने कहा अच्छे इन्वायरमेंट में काम करते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिकल एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी बेहतर है, एथिकल प्रैक्टिसेस प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हैं, है ना, वर्क थोड़ा सा कम मिलता है, उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। आई जस्ट कैलकुलेटेड इस स्कीम से पाकिस्तान को क्या मिला, तो तकरीबन जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई दैट वाज 2011, 10 साल में 10 बिलियंस के करीब इन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को पैसा भेजा, जो 5 से 7 लाख रुपया इनको मिल रहा है। इसी तरीके से ये वो डिटेल है इनकी। और ये इंटरव्यू इसको मैं डिटेल में नहीं जाता टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। और स्लाइड में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि रॉयल कॉलेजेस ऑफ आयरलैंड
دے ویلکم یور ٹریننگ. اور یہ رائل کالج آف فزیشین کی ویب سائٹ ہے جس پہ جب پہلے یہ بیچ لاسٹ ایئر گیا 33 ریزیڈنٹ کا تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ویلکم دیم اور نیچے آئرش میں لکھا ہوا ہے کہ 1,00,000 مرتبہ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جس انداز میں ہماری ریجنل سینٹر پہ میٹنگ ہوتی ہے اسی انداز میں یہ آئرلینڈ کی میٹنگ جس میں رائل کالج کے پریزیڈنٹ اور ان کے نمائندے موجود ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیز اسٹوڈنٹ دے ول ورک ان دا ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوشن اور ان کی ایلاک مانیٹرنگ ہوگی. نیشنل ریزیڈنسی پروگرام ان کو ایسے ہی مانیٹر کرے گا جیسے پاکستان میں مانیٹر کیا جاتا ہے. ایلاک سسٹم پہ ڈیمونسٹریشن کے بعد ایل ایس نگاربن نے کالج کو لکھا کہ آپ کا یہ سسٹم ایسا ہے جس میں یونیفارمٹی ہے, ایک کالج ہے اور یہ اسٹینڈرڈائزیشن ہے. اس نے مبارکباد دی. پرابلم یہ صحیح اس انداز میں پڑھا نہیں جا سکتا. یہ 2022 کے انٹرویو کا شیڈول ہے. اسکیم دیٹ از آن 130 بچوں نے اپلائی کیا اور جنوری میں یہ انٹرویو ہوئے اور اس میں یو کین انفارم یور ٹریننگ کہ دے شوڈ کیپ آن وزٹنگ دی ویب سائٹ. جنوری کی انڈکشن ہو رہی, اس کے بعد اب جون میں انڈکشن پھر سٹارٹ ہو گئی ہے, نیکسٹ جنوری میں پھر ہوگی. دے کین اویل دس فیسلٹی. اور WHO نے اس کا نام دیا ہے برین گین, ناٹ دا برین گین, کیونکہ بچے سیکھ کے آ کے کمپلسریلی دے کم بیک ٹو پاکستان آپ کے علاقے کو پھر یہ سرو کرتے ہیں. رائل کالج آف UK کے ساتھ جو میٹنگ ہو رہی اس میں یہ MOU سائن ہوا. یہ دونوں سینئر اور جونیئر فیلوشپ اسکیم جن کے بارے میں بتلا چکا. یونیورسٹی برمنگھم, والسل, لیڈس, ہل, یورکشائر, ڈڈلے, اس میں 386 ریزیڈنٹ اس وقت دونوں اسکیموں میں کام کر رہے ہیں. یہ وہ ویڈیو کنیکٹیوٹی کے ساتھ انٹرویو ہے, ویریس اسپیشلٹیز جن پہ یہ انٹرویو ہو رہے ہیں. اور دیز آر فریش انٹرویو جو اس وقت ریسنٹ انٹرویو ہوئے. یہ آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ 15-16 جون 2 دن پہلے کے انٹرویو ہے اور اس میں سلیکشن کی جا رہی ہے ان ویریس ڈسپلن ان بوتھ ان جونیئر فیلوشپ اسکیم اینڈ ان دا سینئر فیلوشپ اسکیم. تو دس از آئی تھنک ون آف دا فیڈ بیک جس میں ہمارا پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیکھا, ان سے پروفیشنل سیکھا. Dr. Mohammed Awais is working at the Coombe Women and Infants Hospital in Dublin, Ireland. He's come from Pakistan as part of an innovative scheme to give foreign doctors specialist training. When his 2-year stint here is over, he will return to Pakistan. And try to implement good things, positive attitudes over there in Pakistan. اور آپ کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ایکریڈیٹڈ بائی ACCME اسی انداز میں برین گین, ناٹ دا برین گین, ویریس پرائزز ملے اور ہیلتھ سروسز ایگزیکٹو کو ٹاپ پرائز ملا آئرلینڈ کا. دس واز جوائنٹ پرائز CPSP اینڈ ہیلتھ سروس ایگزیکٹو آف آئرلینڈ. اور فیوچر ویژن یہ ہے کہ CPSP ٹو بی ریکگنائزڈ ایز دا انٹرنیشنل ٹریننگ اینڈ ایڈوائزری سینٹر ان دا ورلڈ. CPSP has justified its claim to be pioneer and custodian of postgraduate medical education both within the country and abroad. اور میں نے شروع کی سلائڈ دکھائی تھی کہ جس میں آپ کو گرین لان نظر آ رہے تھے, آپ کو پھول نظر آ رہے تھے. یہ شام کی سلائڈ ہے, CPSP کی بلڈنگ چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کونسل کا آفس بیرر کا کمال نہیں ہے. وہ جو مارننگ میں آپ نے پھول دیکھے اور رات بلڈنگ میں یہ چمک جو دیکھی, اس کے پھول اور اس کے سٹار اس حال میں بیٹھے آپ لوگ سرپرست ہیں اور یہ کالج آپ لوگ ہیں اور آپ لوگوں کا یہ کالج.